تو جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج تھا نا، اس سوسائٹی میں ہو کیا رہا تھا؟ اب میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں، یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندیاں لگانی پڑی ہے؟ بھائی کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آج؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج سکتے. کواروں پہ بھی پابندی لگا رہے اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن، ہمیں پتا ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو، اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور ادھر عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے اور بالآخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں ہے یہ آیت. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے، کیوں کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں، ایک اجازت چھوٹ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو، گول مول پیغام بھیج سکتے ہو، اشارتاً بات کر سکتے ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تم پہ پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندامت. گول مول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے نا تو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ میں؟ یا کوئی ہدیے بھیجنا شروع کر دو، اس کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ شادی کے چکر میں ہے. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ تم کرو گے جلدی، برداشت مشکل ہے تمہارے لیے سکم پر عمل. کیونکہ عورت کا اس سے پتا چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے، دکان پہ آتی ہے چینی، آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ شامی بھائی ہمارے چونکہ راشن شامی بھائی سے لیتے ہیں نا، شامی بھائی چینی آئے نا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا کنواریاں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو، دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہیں اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیمیں نکالتی ہے، 4 بوتلوں پہ 5ویں فری. تو اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہیں، نکاح ہو نہیں رہا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، تو اب ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ مہر وہر گیا تیل لینے، 20-25 ہزار مہر ہوتا ہے، خلا میں مہر دے کے کرے گی کیا؟ وہ کہتے ہیں خلا میں نا. اب آپ غیر مسلم کو بتائیں نا کہ مرد یہ کہتا ہے کہ خلا کی رقم واپس کرو تو میں خلا دے دوں گا، جب پتہ چلتا ہے 25,000 تھی تو کیا ہو گیا بھائی؟ 25,000 دے کے کیا ہو گیا؟ تو یہ خلا والے حکام بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پہلے 25-30 ہزار مہر نہیں ہوتا تھا، بہت بڑی بڑی مہر کی، کیونکہ حصول مشکل تھا نا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تبتغوا باموالکم، کمپٹیشن اتنا ہوگا تو مال کے ذریعے رشتہ طلب کرو، مہر کی آفر کرو. ایک عورت کے پاس 10 رشتے ہوں گے نا، سارے اچھے ہیں، تو مہر جو زیادہ دے گا عورت اس سے نکاح کرے گی. بھائی سارے ایک جیسے ہیں، تو کیا دے رہا ہے؟ وہ بحریہ ٹاؤن میں تجھے 2 پلاٹ دے رہا ہوں، کہہ رہا ہے میرا میں 3 لکھواؤں گا تیرے نام. ایسی صورت میں جب عورت خلا مانگتی ہے نا، آدمی کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میرے 3 کروڑ کے 6 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ مجھے واپس مل رہے ہیں، تو پھر اس کی وہ دے گا، اس کا باپ بھی دے گا خلا، اور نہیں دے گا تو نہ دے. وہ کہتا ہے چھوڑو پلاٹوں کو یار، مجھے بیوی زیادہ محبوب ہے. تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. آج خلا کے مسئلے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پیسے کتنے دے رہی ہے، وہ 25,000 میں بیوی چھوڑے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. 25,000 میں 3 گٹکے نہیں آتے آج کل. بیوی مل رہی ہے 25,000 میں. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، جو جہیز آ رہا ہے وہ کروڑوں کا آ رہا ہے، اور مہر کیا ہے؟ 20,000 25,000 30,000 40,000. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، آج بھی اربوں میں نہیں ہے. اب آپ اگر زیادہ مہر رکھو گے نا تو لڑکا کہے گا میں نہیں دے رہا، تو لڑکی والے کہیں گے ہمیں اتنی مشکل سے ایک انسان کا بچہ ملا تھا وہ بھی گیا، کوئی بات نہیں تو 25 نہیں تو 10,000 دے دے شادی. ان کو تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا.
تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہے ہیں تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا، دین بھی برابر ہے سب میں، سارے اچھے خاندان کے ہیں، تو پھر اب ترجیح عورت کس بیس پہ دے گی؟ بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ، سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں. لڑکی کا ابا کہے گا تو مہر میں کیا دے رہا ہے یہ بتا، کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے، کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا، ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ، وہ طلاق نہیں مانگے گی تجھ سے. تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے جو شریعت نے رائٹ دیا جب چاہے چھوڑ دے، تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا نا 6 بیریا ٹاؤن کے پلاٹ ہیں، تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1، خرچہ ہوا ہے اس کا اس شادی پہ، مہر دیا ہے ٹھیک ٹھاک، وہ مہر اس کو دینا پڑے گا، بیوی کو واپس نہیں لے سکتا، اگر دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا، بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی؟ شارٹ، بڑی مشکل سے ملی ہے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا. تو پھر انتظار کرے گا کوئی عورت بیوہ ہو تو میں نکاح کا پیغام بھیجوں. تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے، چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے. چھوٹا موٹا نقصان تو ہے جو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں، کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا.